مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله الصلاة والسلام عليك يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأولين والآخرين آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا 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 ہے بت سے گرا تیری ہر بت خانے کا ہے بت سے گرا تیری ہر بت خانے کا محبوب لغم کرنا سر حشر تو امت کا محبوب لغم کرنا سر حشر تو امت کا محشر تو بہانا ہے تیری شان دکھانے کا محشر تو بہانا ہے تیری شان دکھانے کا جو چاہے جسے دے محبوب تیری مرضی جو چاہے جسے دے محبوب تیری مرضی مختار بنایا ہے تجھے رب نظامے کا مختار بنایا ہے تجھے رب اچھا گئے ابر کرم ہو گئے ختم ستم بچے نے گزارش کی تھی کہ نعت شریف پڑھنا دو اشعار پڑھ رہے ہیں چھا گئے ابر کرم ہو گئے ختم ستم مٹ گئے رنج و غم آ گئے
محمد والہ وعظم شأنہ. حمد و ثنا تو بعد حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سید سروراں حامی بے کفا غم گسارے دو جہاں شفیع مجرماں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی مقدس پاک بارگاہ دے اندر سلامہ دے گجرے دروداں دے ہاتھ ہدیہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز محتشم محترم برادران اسلام بالخصوص زینت محفل خطیب اہل سنت نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری عبد الشکور قادری شاہ صاحب زیدہ شرفہ اور بانیان محفل بھائی رائے غلام مصطفیٰ خرل صاحب اور انہوں نے برادران اور بھائی ملک الطاف صاحب اور انہوں نے رفقا اور اس محفل دے اندر آن والے میرے دوستوں بزرگوں عزیز بچوں اج دی محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ بھائی مصطفیٰ صاحب انہوں نے بھائی انہوں نے شادی دی خوشی دے اندر دی محفل انعقاد کی گئی ہے. دعا ہے کہ رب لم جزل ان سارے دوستوں نے مال جام دے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. بغداد کی سرزمین نے بادشاہ وقت نے محفل رکھی. پہلے قومی لیول پہ ملکی سطح پہ بادشاہ محفل رکھتے سن میلاد دیاں. اتنا ہونا تھوڑی دیر ہوئی بیماری چلی ہے جناب شرک و فتوے لگے لگ گئے. اور ایک گل تاریخ بغداد کے اندر میں پڑھ رہا ہوں جڑی تمہیں سنا رہے ہیں. بادشاہ وقت نے محفل رکھی دعوت نامے بھیجے گئے. اور ایک اور میں گل کرا آج ساڈے وچ بھی بیماری آ گئی ہے کہ نال گھر محفل ہوندی پئی وے تے اسی نہیں جاندے محفل وچ. پوچھیے نا جناب کیوں نہیں گئے کہ میں سدیا نہیں. انہیں منڈے دی مطلب شادی رکھی ہے اتنے تو ویسے ماحول بن تے بھی سرکار دی محفل ہے تے حضور سارے نے سانجے نے پر آنا وہی ہے نا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. دعوت نامے چھپ گئے بادشاہ کی محفل اتھے وہ ملک کے اندر ایک عورت اور اس کی ایک تھی یعنی کہ ماما کو دھیاں رہنیاں سن تے ماں ضعیف بڈھی ہے. اچھا محفل جی بادشاہ نے رکھی ہے تے وچ خطاب والا کیندا ہے. خطاب ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں میرے میرا پیرے پیرا 11ویں والے پیر غوث اعظم پیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ خطاب. مائی عمر زیادہ ہے کمزور ہے سہارے تو بغیر چل نہیں سکتی. اپنی دینوں کے لیے کہ پتر مینوں کسی طریقے نال سہارے نال مینوں بازار گلی وچ چھڈ آ تے میں آپے کندھاں دے سہارے ٹردی چلی جاواں. مائی ڈگدی ٹہندی ٹردی پہنچ گئی. جدوں اگے گئی تے اگے سی سپورٹی انہوں نے روک لیا. انہوں نے کہا مائی کدھر چلی؟ انہوں نے کہا پتر سرکار دی محفل میلاد. انہوں نے کہا اما تینوں سدا آیا ہے تینوں دعوت دیتی ہے کارڈ ہے انویٹیشن ہے. کہنے لگی پتر مینوں کسی میں غریب نہیں ماڑی نو کون سکتا ہے. انہوں نے کہا اما ایک بادشاہ دی محفل ہے بڑے بڑے امیر وزیر یہ آئے نے لیم لاٹ لوگ نے تھوڑے رنگے پھر ماڑے بندے کی اجازت نہیں ہے لہذا واپس چلی جا میں مجبور ہوں. انہیں منتا ترلے کیتے پتر بھی میں آئی ہیں بڈھی ٹھیریاں جان. انہیں کہا اما میں مجبور ہوں میری نوکری جاندی ہے میں نوکر ہوں مینوں حکم ہے کہ جنوں کارڈ دیتا گیا جنوں دعوت دیتی گئی وہی آوے. جدو مائی دا دل ٹوٹیا نا جدو دل ٹوٹیا وہ واپس آئی گھر آ گئی روٹی دھی نے اگو ویک کر کہنے لگی اما جلدی آ گئی محفل ختم ہو گئی.
تو مائی رو کے کیا پتر مینوں اوتھے انہاں محفل دی جاڑی نہیں دتا تے دھی کہندی ہے پھر اماں ٹینشن نہ لے پریشان نہ ہو آپ اندر بیٹھ کے سرکار دا ذکر کرنی ہے تے بیٹی پڑھدی ہو کہندی ہے کدیا غریب آلے محلے رسول اللہ کدیا غریب آلے محلے میرے دوست میرے بزرگوں ہر بندہ بولے گا ایک بولیے بھی کھڑیے رات لمحات میں سرکار نے ذکر دی بات کسی ایک دی زبان جو نکلے لفظ بولے جان آج رات سو اکھ لگے مدینے والا پھیرا ہو جانے اس وقت ہر بندہ بولے گا کدیا غریب آلے محلے سارا شہر نہیں ہوگا کم کم یا رسول اللہ اچھی آواز میں کدیا رسول اللہ کدیا غریب آلے محلے کدیا غریب آلے محلے رسول اللہ گناہگارا سرکار کا ذکر کرنے والے کتنے یا رسول اللہ عالمہ یا رسول اللہ عالمہ یا حبیب اللہ اسلام عالمہ میر میرا بھی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے کھڑے نے تے اکھاں چوں آنسو جاری نے بچی دوڑ کے آئی ماں کہ ماں ادھر آدھر اپنے گھر ذرا کی ماحول بن گیا اماں کہ پتر کی ہویا انہیں کہ وقت دا غوث سارے گھر آ گیا تے مائی روندی روندی آئی انہاں ہاتھ بننے وہ تسی ساڈے قریب کھانے تے آپ نے فرمایا میں جدو تقریر کر رہا سا نا تو میں دیکھا اپنی روحانی نظر نال تو میری سرکار کولو دی لنگ ہے میری سرکار کولو دی لنگ نے تو میں آج کیتی حضور مستاڑے ذکر دی محفل ایسے سجائیے فرمایا تو پڑھ میرا میلاد میرے اور علامہ فرمایا اٹھے جا رہا اچھا مامی ہوتے پیچھے پیچھے آ گیا تو اے لازمی نہیں ہے کہ ہزاراں دا اجتماع ہوئے تھوڑے بھی ہو لیکن ہو جاگ دے ذوق لے تے سرکار کرم فرما دے میں پہلے بھی ایک دفعہ ہم سنائی گل دوبارہ سنانا ذرا مناسب نہیں ہے کہ کعبہ کے اندر رہ کے کافرہ نے منصوبہ بنایا آپ کو قتل کرن دا عمیر بن وہب نے تو صفوان بن امیہ نے وہ سارا واقعہ دوستوں نے پہلے سنیا ہے
کہ صفوان نے کیا عمیر نے میں تیرا سارا خرچہ تیرا قرضہ بھی دینا جا نبی پاک کو معاذ اللہ قتل کر گیا. عمیر گیا مسجد نبوی کے سامنے اٹھ بٹھایا میرے پاک نبی نے غلام جناب فاروق اعظم نے پکڑیا کسی جدے لے گئے سرکار نے فرمایا چھڈ دے تے پوچھا کیویں آیا ہے. عمیر کہنے لگا آپ کا پتر چھڑان واسطے آیا اور تسی پھڑیا ہوا ہے. فرمایا نانا جڑا رات صفوان تے تو بیٹھ کے میرے قتل دے منصوبے بناتا تھا وہ گل کتے. کہ عمیر اللہ تعالی نے دل دے پردے اٹھا دیتے قدمی ڈگا کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو گیا تے کہندا کیے کہ میں ساتھ یا صفوان سی اور دوسرا بندہ کوئی نہیں سی. یہ خبر دے سکتا ہے کہ اللہ کا رسول دے سکتا ہے. میں گل اس واسطے کی ہے نتیجہ یہ ہے کہ اب تسی آپ خود اندازہ کرو کہ جیڑا نبی کافراں دے ارادیاں نوں جاندا ہے وہ اپنے غلاماں دا کتنا پیار رکھدا ہوگا. اس واسطے سرکار دی محفل وچ ادب نال بیٹھنا. میں قرآن مجید برہان رشید دی مشہور آیا کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے لقد جاءکم رسول من انفسکم البتہ تحقیق تواڈے والے آ گیا تواڈے وچوں رسول. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت کے مطابق اگر یہ قرات من انفسکم کی جائے اون دا مطلب ہے کہ تواڈے وچوں نفیس تر اعلیٰ تر خاندان وچوں یہ محبوب آیا. اور واقعی جیسا خاندان میرے محبوب ہے ایسا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. کیونکہ حدیث پاک میں اور متعدد روایات کے اندر حدیث کتابیں پڑھیاں پڑھیں سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں قریشیوں نے چنے ہیں. ایک روایت میں فرمایا جناب ابراہیم نے منتخب کیتا جناب ابراہیم کو جناب اسماعیل نے منتخب کیتا جناب اسماعیل کو جناب عدنان نے اس طریقے سے آپ نے پورا نسل تیار کروایا. فرمایا پھر قریش سے ہاشم نے اور ہاشمی خاندان وچوں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا. اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا یہ حدیث طیبہ روایت کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ بارگاہ میں جناب جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے تو سرکار نے فرمایا جبریل تم ساری کائنات دیکھی ہے تو ساڈے رنگا بھی ہے کہ اج کل لب جو مشارقہا و مغاربہا لم ارا سونیا میں مشرق مغرب سارے پاسے دیکھا ہے پر تہاڈے تو سونا تے افضل کسی نے نہیں دیکھا. او محبوب اللہ تعالی نے سانو عطا فرمایا اور اللہ تعالی نے اس واسطے محبوب کو دیتا کہ پھر احسان بھی جتایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ربنا وابعث فیہم رسولا. ہر نبی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے حتیٰ کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی اپنی نبوت اپنی رسالت کے نال اللہ کی وحدانیت اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے نال حضور کی ختم نبوت اور حضور کی آمد کا اظہار کرنا. حتیٰ کہ پھر 5.5 صدیاں گزر گئیں اس کائنات نے اس زمین نے بڑے منظر دیکھے رنگ بدل گئے دنیا دے. بظاہر دنیا تے انسان ہے تن باڈی انسانہ دی سی لیکن اندر جانور بن چکے سن. جانور تاریخ پڑھو میرے پاک نبی دی آمد تو پہلے دے حالات میرے دوستوں میرے بزرگ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسانیت شرما جاتی ہے. قبلہ قاری صاحب تشریف فرما نے پوچھ رہے کہ وہ لوگ جڑے آگے نہ آکسفورڈ تے علیگڑھ دی یونیورسٹی بنا کے نہ چودھری بڑے پھرتے ہیں کہ سارا کچھ اسی کرتے ہیں یہ لوگ جانوراں تو بدتر سن. یورپ والے ہندوستان والے عرب والے بچیاں زندہ دفن کر دیں. یورپ والے پتہ کی کرتے خاص دن منا دے ایک ماڑے غریب کے بدن سامنے چھڈ دیں وچکار مجمے دے اتنے پکا شیر چھڈ دیں وہ شیر نوچدا تے تاڑیاں مار دے. ایسے جاہل اور بے وقوف لوگ یہ انسان کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں. حتیٰ کہ منڈیاں دے اندر بیچیا جاتا ہے اور اتنی بے حیائی اور اتنی قوم گر چکی تھی کہ تاریخ پڑھو میرے دوستو کہ بچے جب باپ مر جاتا ہے نا ان کی وراثت تقسیم ہوتی تو ماں کو بطور وراثت تقسیم کر لیتے
حتیٰ کہ ماں نال نکاح کر لے، اس کو وڈی کو گری ایک گل ہے، یہ حالات ہو گئے بچیاں نو زندہ دفن کیتا جاتا۔ قرآن پاک کے اندر مفہوم ہے آج اللہ فرمائے جدوں انہاں گھر بیٹی پہنو نہ منہ سیاہ ہو جاتے، کالے ہو جاتے، بیٹی دے نا سن کے تے اللہ تعالیٰ نے اس جی کائنات ہے نا زمین انہیں بھی فریاداں کیتیاں، دعاواں مانگیاں، کیونکہ اللہ دے پیغمبر بھی دعاواں مانگتے رہے۔ پھر اے میں اپنے انداز میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ زمین نے بھی چیخ پئی کہ مولا کریمہ انہوں کدوں تک ظلم برداشت کراں گی، ویکھاں گی کہ میرے اتنے زندہ بچیاں نو میرے وچ دفن کیتا جا رہا ہے۔ آسمان دے خون دے آنسو رویا، کائنات خشک ہو چکی ہے، انسانیت مردہ ہو چکی ہے، رب کائنات کی رحمت جوش چاہ جائے۔ پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلوہ گری دارے تمام فرمایا، اور اگر میں تھوڑا جا پیچھے جاواں تو دیر لگ جائے گی، ٹائم چاہیے کہ یہ نور پاک کیویں چلتا چلتا سرکار نسل در نسل پاک پشتاں تو پاک رحمہ میں منتقل ہو گیا ہے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پشتے چاہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا فرمایا، حتیٰ کہ آپ نے بھی قتل کرنے کا یہودیاں نے پروگرام بنایا، بڑیاں سازشاں کیتیاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور آج حتیٰ کہ آپ نے قربانی کی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قربانی بھی بچا لیا۔ میرے پاک نبی نے خود فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ماں جناب عیسیٰ کی بشارت تھا، اور حدیث پاک فرمایا انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحاں دا پتر، دو ذبیحے کیڑے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب حضرت عبداللہ۔ استاد موجود نے پوچھ لینا، اور ایک آؤں کا ریکارڈ ہے جناب اسماعیل کی قربانی کے قرآن پاک میں موجود ہے نا، پڑھ دے ہو کہ اللہ فرماتے ہیں قد صدقت رؤیا، اے میرے خلیل ہم رک جا، تو خواب کو سچ کر دیتا ہے، وفدیناہ بذبح عظیم، اسے ایک عظیم فدیہ دے کے جناب اسماعیل نے بچا لیا۔ قربانی کا حکم بھی خود دیندے ہے، بچانا بھی خود، اور بچان دا اصل ریزن کی سی وہ سی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی جس طرح جناب عبداللہ جو انہوں نے قربانی آئی آپ دے والد جناب ابو طالب جناب عبد المطلب، انہوں نے منت منی سی کہ اللہ تعالیٰ نے 10 پتر دے، جدو انہوں نے خوہ کھٹیا نا زمزم دا، ایک تاریخی بات ہے کہ انہوں نے جو کھٹیا تو لوگوں نے رکاوٹ پیش کی، تو اس وقت آپ دے بیٹے سن جناب حارث کلے سن، انہوں نے پھر دعا مانگی یا اللہ میں پتر دے جوان ہوں تو میں ایک دے نا تے قربان کراں گا، تو وہ پھر جدو قرآن تازی کی دی گئی جناب عبداللہ کا قرآن نکلیا، پھر لوگ سامنے آ گئے، آپ کے مشیرہ بھی آ گئی سامنے، تو جدو انہوں نے احتجاج کیتا جناب دا کو حل کڈے، اس وقت ایک بندے دا خون دا بدلہ سی 10 اونٹ، یہ فدیہ سی۔ پھر آپ قرآن اندازی کی گئی حتیٰ کہ 10 باری قرآن اندازی کی گئی، اور 100 اونٹ جڑے بنے سن، پھر 11ویں باری آپ کا نام نکلیا کہ 100 اونٹ بھی جناب عبد المطلب نے آپ کے نام سے قربان کیتے۔ جناب اسماعیل واسطے ایک تنبا فدیہ کیتا گیا، حضور دے والد کرام جناب عبداللہ واسطے 100 اونٹ فدیہ کیتے گئے۔ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دی منشا ہے۔ ہن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستو جو نور پاک جناب حضرت عبداللہ تو جناب حضرت آمنہ والے آیا، کہ حضرت آمنہ بنت وہب حضور دے والد گرامی جناب عبداللہ بڑے حسین سن، کیونکہ آپ دے پیشانے کے نور چمکدا سی، تے آپ کو یہودیاں نے ایک قافلہ بھیجیا، گروہ بھیجیا، لشکر بھیجیا قتل کرنے واسطے۔ پہاڑ کے دامن اندر آپ جا رہے ہیں، انہوں نے جب حملہ کیتا تے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کے انہوں نے بچایا، کہ حضرت آمنہ دے والد جناب وہب وہ منظر دیکھ رہے ہیں، جب انہوں نے منظر دیکھا تو ادو ہی انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنی دھی آمنہ کا نکاح انہوں نے کرا۔ پھر جناب آمنہ کا حضور کا جو نکاح ہو گیا تو یہ نور پاک حضرت آمنہ کو آ گیا۔ اس رات یہ نور حضرت آمنہ دے کول آیا، یہودی بڑے پھٹے، چیخاں ماریاں انہوں نے، دعائیاں دیتیاں، انہوں نے کہا آج تو نبوت بنی اسرائیل تو ٹر گئی ہے، نبوت بنی اسرائیل تو ٹر گئی ہے، اور وہ رسول آ گیا جنہوں خاتم النبیین کیا جائے گا۔
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے پاک جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آدھے بطن ادھر دے اندر آیا ہے. جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرمانیاں نے پھر ہر مہینے میرے کو انبیاء آ رہا ہے. رات میں خواب کے اندر انبیاء آیا نے مبارکہ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں آمنہ کے منہ مبارک ہوئے تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے. جناب سیدہ آمنہ فرمانیاں نے پھر میرے دل بڑی پیاری پیاری بھینی بھینی خوشبو آتی ہے, کستوری کی خوشبو آتی ہے. مکے والی کہندیاں نے آمنہ جہاں جہاں لے خوشبو نہ لایا کر. آپ فرمانے چلیے خوشبو نہیں آتی جدوں دا سونا میرے کول آیا ہے, جدوں دا نور میرے کول آیا ہے, خوشبو آندیاں نے. جناب سیدہ آمنہ فرماندیاں نے پھر میں جدوں زمین تے چلیا پتھر بھی نرم ہو جاندے نے. جدوں میں خشک زمین تے چلیا ہر پاسوں سلام آدھے ہر پاسوں سلام آدھے ہر پاسوں مبارکہ جاندیاں نے. آپ فرماندے جب میں پانی بھرنے واسطے جاندی ہاں خوہ تے جاندی ہاں باقی عورتاں اپنے ڈول سنتیاں نے پانی کھچدیاں نے. آپ فرماندے جب میں جاندی ہاں پانی قدماں دے بوسے لینا ہے. سبحان اللہ. مختصر کر دیجیے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرمانے پھر وقت گزرتا گیا. آخر کار 12 ربیع الاول کی رات 11 ربیع الاول کا دن رات 12 ربیع الاول او ٹائم آ گیا. فرمانیاں نے کہ پھر آہستہ آہستہ وقت قریب آیا. مؤرخین محدثین علماء نے بیان فرمایا اس دن جس رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات جلوہ گر ہونا تھی. رات بھی دعاواں مانگ دی ہے دن بھی دعاواں مانگ رہا کہ مولا کریمہ اے اپنا محبوب میرے اندر بھیج دے. رات کہندی ہے مولا میرے اندر بھیج دے. رب نے فرمایا رات تم ہی خوش ہو جا, دن تم ہی خوش ہو جا. رات جا رہی ہوگی دن آ رہا ہوئے گا میرے پیر کا ہوئے گا. عاشق نے ترجمانی کی رات آ رہے گئے
ویکھنیاں کہ آسمان دے تارے نیوے نیوے میں ڈر گئی کہ اٹھتے نہ ڈگ پون اینی نیوے ہو گئے حتیٰ کہ پرندے میرے گھر دے بنیرے پہ بیٹھ آپس نال وچ منہ جوڑ کے گلاں کردے نے عاشق تڑپیا انہیں ترجمہ نہیں کیتی پرندے کی کہندے ہون گے او کہندے ہون گے رب رونقاں لایا اج آمنہ دے ویڑے رب رونقاں جناب سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا جناب سیدہ حوا جناب سیدہ مریم اے بیبیاں آ گئی نے آپ فرماتے ہیں تسی کون نہ دونوں جانتے نہیں انہاں کہنی آمنہ پریشان نہ ہو میں حوا وا کہنے لگی میں آسیہ وا دوسری کہنے لگی میں جناب حضرت حاجرہ یا سارا وا جناب تیسری کہنے لگی میں مریم اے آمنہ تینوں تمہارے کولے اسی میرے لال دیا بھائیاں بن گئے آخر کار جب میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ٹائم صبح تھا فجر کا ٹائم میرے قریب آیا سیدہ آمنہ فرمانی نے اچانک میں میرے کیا کہ کھڑا جامعی اندازہ فرماؤ جس دی ماں دی نگاہ اتنی کم کرتی ہے جس دی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ اچھی کہہ دو سبحان اللہ میں اس ماں دا نام لیا ہے جدی عظمت و شان تو ساڑیاں لکھاں تے کروڑا ماواں او دے قدمہ دی خاک تو قربان کہ کوئی نگاہ کام کر رہی کہ شام کے محل نظر آنے پہنے دوستو خود امام الانبیاء دی نگاہ دا کی کمال ہوئے گا حتیٰ کہ پھر آپ فرمانے میں آواز آئی کہ اس بچے میں مشرق و مغرب کی سیر کرائی جائے پھر سیرہ کرائیں گے سرکار نو تو آپ فرمانے جو میں چکنی ہیں سرکار نو تو سرکار زمین تے تشریف لے جاندے نے تو سجدے دی حالت اندر تو لبہائے مبارک ہل رہے ہیں تو کی کہہ رہے ہیں رب حب لی امتی اے اللہ ایک امت میں ہوں دے دے میرے حوالے کر دے عمومی طور پہ قبلہ علماء مقررین خطبہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ میری امت بخش دے لیکن وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اصل کیا یعنی کیا ہبا کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت جو چیز ہے وہ دوسروں کو کہنا بھی تیرے حوالے تو حضور کی عرض کرتے ہیں مخلوق اللہ دی ہے جو سرکار آ گئے کہ عرض کی قدر مولا رب حب لی امتی امت ہونے میرے حوالے کر دے مطلب کہ ساری انہوں دے دے میں جانا دے جانا اس سرکار دی الفاظ حتیٰ کہ مشرق و مغرب دے جانور مبارکاں دے رہے ہیں
ایک دوجے نے مبارکہ دے رہے ہیں. آبی جانور، آبی مخلوق، سمندر کے اندر رہنے والی مخلوق وہ بھی مبارکہ دے رہی ہے ایک دوجے میں. حتیٰ کہ محدثین نے لکھا کہ بکری، شیر، یعنی کہ جڑے دشمن نے جانور یہ بھی ایک دوجے مبارکہ دے رہے ہیں. تو سرکار کی ولادت کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جدو سرکار آئے ہر پاسے بہار ہی بہار آ گئی. اس واسطے کہ آپ دے ولادت والے مہینے کا نام ہی ربیع الاول ہے، پہلی بہار. سبحان اللہ. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے، ہر پاسے جشن بہار سما. حتیٰ کہ سیدہ آمنہ فرماندی نے میں کی دیکھنی کہ جبریل جھنڈے لاندا پے، جھنڈے لاندا پے. دو روایتیں نے، ایک فرمایا کہ مشرق ایک مغرب ایک کعبے دی چھت ہے، ایک روایت ہے کہ ایک فرمایا میرے گھر ایک خانے کعبے دی چھت ہے، ایک بیت المقدس دی چھت ہے. اے جبریل جھنڈے پہ لاندا، رب نے لوائے تے جبریل نے جھنڈے لائے. کدوں 12 ربیع الاول رب نے جھنڈے لگوائے، جبریل نے لائے تے ہر پاسے کی ہویا 12 ربیع دھما پیا، 12 ربیع پیا نبیاں دے سرکار دیا، 12 ربیع دھما پیا نبیاں دے سرکار دیا. بن کے باندیاں جدو پہ گیا ہوں اگے تھوڑا جی چلنے ملاد اما حلیمہ کا ذکر نہ ہوئے پھر ملاد کی مکمل ہی ہوندی. اما حلیمہ کا ذکر اس تو بعد دعا. جدو ایک پہاڑ آ گئی جناب پکار پہ گئی ہر پاسے، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے مینوں بھی آواز آ گئی. آپ فرمایا مکے دے رواج دے مطابق اسی ٹریاں، میری سواری بڑی کمزور، 2 سواریاں سن، اتنے سوار 3 سن. سواریاں کہڑیاں؟ ایک اونٹنی، ایک دراز گوش یعنی کہ گدی، ایک گدی یعنی کہ دراز گوش اور ایک اونٹنی. اور سوار کہڑے سن؟ جناب حارث رضی اللہ عنہ، جناب سیدہ حلیمہ، انہاں دے صاحبزادے جناب عبداللہ. آپ میں نے ساڈا قافلہ ٹریا کیونکہ میں سارے ماڑی سن تے ساری سواریاں بھی ماڑیاں سن. آپ فرمایا جب ٹریاں تے باقی بیبیاں دی سواریاں طاقت والیاں سن تیز، وہ پہلے مکے پہنچ گئی. تو سیدہ حلیمہ سعدیہ فرمایا میں بھی ڈگری میں بھی ہولی ہولی ٹرتی جناب مکے جب پہنچیاں، جب مکے پہنچیاں ہر پاس آواز آنے نے واہ واہ حلیمہ
جب میں پہنچی مجھے خبر ملی بچے ساری دائیاں لے گئی نے کوئی بچہ بچے ہی کوئی نہیں اور میں بیت اللہ شریف کے کول چلی گئی ہوں اتنے آنسو بہان لگ گیا دارو بتا ہو گیا اللہ دی بارگاہ میں عرض کر دیا مولا میں کتنی بد نصیبہ خالی واپس جاواں گی باقی بیویاں تانے مارن گیا قبیلے والیاں مذاق اڑاون گیا بھی حلیمہ واپس آ گئی آپ اچانک میں کی دیکھ لیا کہ ایک دستے رحمت میرے سر تے آیا ہے میں اٹھا کے نگاہ دیکھیے ایک حسین چہرے والا پرانی داڑھی والا بابا کہندے نہیں دیے رونا تو کیویں آئی ہے اب کہندی میں بچہ لین واسطے آیا آپ فرماندے نے تیرا نام کی ہے کہنے لگی حلیمہ آپ فرماتے نے بخ بخ واہ واہ کیا کمال ہے کہنے لگے کبیلہ کون ہے کہنے لگے بڑی سال ہے آپ فرماتے نے بخ بخ با کمال ہے فرمایا میں عبد المطلب کہنے اللہ نے مینوں ایسا لال دیتا ہے اللہ نے مینوں ایسا جگر گوشہ دیتا ہے ہاں میں تینوں لے کے جاؤں دے رنگا کائنات جڑا میں پیدا ہی کوئی نہیں کیتا سیدہ علیمہ صادیہ فرماتی ہیں جناب میں چل جا گیا محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو سیدہ حلیمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہنچی نے سب بیویاں پہلے سیدہ علیمہ صادیہ فرماتی ہیں میرا پھر تھوڑے دل پھڑ گیا اپنی حلیمہ ہن تے گل بڑی مشکل بن جائے گی کیونکہ سب بیویاں تے پہلے بیٹھے ہوئے نے ہن کی بنے گا جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں نہیں بی بی سنو تہاڈا فیصلہ میں نہیں کرتی میں اپنا فیصلہ اپنے لال پہ چھوڑ دیا میرے پاک نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے دا عالم ہے جب سیدہ حلیمہ صادیہ فرما دیا میں جلے میں کیے کیا ایک بی بی گئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ دے کپڑا اٹھے سبز رنگ کا کپڑا ریشمی تھلے بچھایا بڑا نرم و نازک بستر آپ آرام فرما رہے ہیں سیدہ حلیمہ فرما دیا میں ایک بی بی گئی سرکار اپنا نہیں کھولیا واپس آ گئی دوسری گئی تیسری چوتھی پنجویں ستے گیا واپس آ گیا سیدہ علیمہ صادیہ فرما دیا نے میں بھی ہولی نہیں گئی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جب میں ٹوٹ گیا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول بیٹھیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے بات کے اندر کا کپڑا ہٹایا میں اپنا ہاتھ سرکار کے سینہ مبارک پہ رکھا ہے سرکار نے اپنا کھول دیا سیدہ حلیمہ صادیہ فرما دیا نے جب سرکار نے اپنا کھولیا نے سرکار نے میرے وقت کیا ہے میں سرکار نے تکیا ہے تکتی رہ گئی کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ واسطے منہ کر کے عرض کردیاں سونا کہ آمنہ تیرا لال میں صادیہ اچھا یہ اس بندے دعوت ہے جنہوں واقعی حضور دے آمن دی خوشی ہے تو میں تھوڑے ہاتھوں کی ضرورت کرنا چاہنا کوئی بات تھلے نہ ہوئے میں دیکھنا چاہنا کہ واقعی تجھے خوش ہو کے بیٹھے یا مجبور ہو کے بیٹھے آپ ذرا کٹو کھیسیاں میں چون آپ کی فرمائیں سونا تائیدارے بولنا کی فرماندے نے کوئی مثل نہیں بولن دی چپ کر میرے علی اتنا جان نہیں بولن دی ہویا نوری اجالا ہے ہویا نوری اجالا ہے دنیا دے غم موقع آیا کملی والا
سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندی میں سرکار نو سینے نال لایا، سرکار نو دودھ مبارک پیش کیتا۔ آپ فرماندے جڑے میں پہلے بالکل ہی ماڑی سن تو ہن تے نعرہ جاری ہو گئی ہے سبحان اللہ۔ اور میں میرے بیٹے عبداللہ بھی رج کے پیتا، سرکار بھی رج کے پیتا۔ آپ میں 3 دن اسی رہے اتھے، تے جدو 3 دن مکمل چوتھے دن اسی اجازت لئی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندی نے میں امی آمنہ کو اجازت لے کے تے سرکار میں کیا حلیمہ خیال آیا کہ جلدی جلدی طواف کی تھی جا۔ آپ فرماندے میں بیت اللہ شریف سے طواف کرنے لگ پئی تے میرے دل وچ خیال آیا اپنے ننھے سونے بیٹے محمد نو حجر اسود دا بوسہ نہ دوا لواں۔ ہائے 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 ایج بڑ گل بڑی جناب دعا کا لیے سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندی جدوں میں ارادہ کیتا نا اپنے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کی کرا حجر اسود دا بوسہ دوا لواں۔ آپ فرماندے میں ہلے حجر اسود دے نیڑے گئیاں تے حجر اسود اپنی جگہ چھوڑ کے سرکار نے اللہ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں جب میں چلی آپ فرماندی نے سجدوں کھبے سہارا تو دائیں بائیں والانیاں بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بسنی تو محمد ہدائی حلیمہ بسنی تو محمد۔ سیدہ حلیمہ فرماندی میں اپنے سواری دے گھوڑے دے تھوڑا ٹوٹی نہیں چلایا چلنی بڑی کمزور تو میں سرکار نو لے کے بیٹھیاں سواری دے تیور بدل گئے لوگ کہندی میں آج اپنے پیارے کو لے کر چلی ہو خدا کے دلارے کو لے کر چلی ہو۔ سیدہ حلیمہ فرماندی نے میں جدوں جانی ہے میری سواری جتھوں لنگدی ہے تو کہے ہدایا ہوندا ہے پہاڑا کو درود و سلام دی آوازاں آ رہی ہیں۔ سیدہ حلیمہ فرماندی ہے خدا میری سواری پوری پہلی بیبیاں پہلے ٹر چکیاں نے میری سواری اتنی تیز ہے وہ حال راہ وچ نے میری سواری انہوں نے وہ بیبیاں نے پیچھے ایک کہندی ہے نہیں پتہ لگتا ہے جنہ نے انہوں بچہ دیتا ہے انہوں نے طاقت والی سواری بھی دے دیتی ہے۔ آپ فرماتے نا 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 یہ تہاڈی عقل دا پھیرے یہ سواری بھی ہوئی ہے میں بھی ہوئی ہاں پر سوار بدل گیا ہے۔ جڑی آپ نے انہاں دائیاں نال گفتگو کی ہے پنجابی عاشق شاعر نے اپنے قلم نال قلم اٹھایا لکھیا وہ کی کہتا ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ انہاں بیبیاں نے جواب دیندیاں نے جنوں تساں نہیں سی چاہیا میں تے چاہے میں نہیں جنوں تساں نہیں سی چاہیا میں تے چاہے میں نہیں جنوں تساں نہیں سی چاہیا میں تے چاہے میں نہیں جانے آمینہ کرتا کتے بھی چاہے میں نہیں جنوں تساں نہیں سی چاہیا میں تے داچی جدوں آمینہ دے وچوں چلیے داچی جدوں آمینہ دے وچوں چلیے اودوں دی نوری محمود نال رلیے میں تا نوریاں دی سنگت بنائی دنیا جنوں تساں نہیں سجایا میں تے نیا جنوں تساں نہیں سجایا میں تے چاہیے نیا کلی میں لٹی لٹی پلت تمامیے اے ساڈا حاضر تے وہ ساڈا حامی ہے میں تا ابے دا وی زمان بنائی نیا جنوں تساں نہیں سجایا میں تے چاہیے نیا جانے آمینہ دا سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں گھر گئی جس محلے سے گئی میرا گھر ہی نہیں پورے محلے بچ کستوری دی خوشبو آیا اور میرے کمرہ جڑے سرکار دے چہرہ اقدس دی روشنی نال روشن ہو جاتا ہے تے محلے والے کہندے نہیں حلیمہ اسی ویکھنیاں تیرے کمرے دی روشن داناں وچ لائٹاں لگی رہتی چراغ بجھا دیا کر پہلے تو کبھی بالے ہی نہیں سی۔ آپ مسکرا پہ فرمایا ہوں میں چراغ نہیں بالدی جڑا رب نے مینوں سونا لال دیتا ہے نا یہ نور دا ہی بڑا روشن ہے یہ چہرے دے روشنی بڑی ہے یہ سونے دے نور دی ساری جھلکا اور سرکار دی برکات مشہور ہو گئی حتیٰ کہ محدثین لکھا ہے کہ اس محلے میں اس علاقے جدوں کوئی بچہ کوئی بندہ بیمار ہو جاتا سرکار دے دستے مبارک لوا دے تو ٹھیک ہو جاتا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی مختصر جا میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ناقص انداز بیان کیتا ہے
تو اگر میرے کو غلطی ہوگی تو میں اللہ کی بارگاہ توبہ کرنا، اللہ میری توبہ قبول فرمائے. کیونکہ دوستوں میرے بزرگوں کافی وقت ہو چکا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک یہ کرنا سننا اس ساڑھے واسطے سعادت مندی کی بات ہے. ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے، تو تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا. کیوں؟ اور ایک بڑے سرائکی شاعر شاکر شجاع آبادی اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. وہ کہتے ہیں ذکر مولا اٹھتے بہتے ٹرتے پھرتے سرکار کی نعتاں پڑھتے رہو، یہی اصل کمائی ہے. دنیا کے آنے کا یہی مقصد ہے میرے دوست میرے بزرگوں. اور آخری پیغام سن لو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنے میلاد مناندے انہاں نال نال میلاد والے دی سیرت نو بھی اپناؤ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سرکار دے غلام تو جو بھی آخری ایک باتاں کرنی نے عملی طور دے اصلاح والے نال. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ فرمایا یہودیاں دی مشرکاں دی مخالفت کی کرو. یا رسول اللہ کی فرمایا بھی وہ پگ بنتے ہیں. کی کرتے ہیں؟ پگڑی بنتے ہیں. یہودی پگڑی بنتے ہیں. تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی مخالفت کرو انہاں دی، تسی ٹوپی اتے پگڑی بنیا کرو. یہ حدیث ذمہ داری میں کہہ رہا ہوں کہ علامہ صاحب موجود نے وہ تصدیق کریں گے. حضور کی فرماتے ہیں کہ یہودی پگ بنتے ہیں پگڑی بنتے ہیں. تے میرے غلاموں تسی بھی بنیا کرو پر اوویں نہ بنیا کرو جویں وہ بنتے ہیں. یا رسول اللہ کیویں بنی ہے؟ فرمایا تسی ٹوپی اتے بنیا کرو. وہ ٹوپی تو بغیر بنتے تسی ٹوپی اتے پگ بنیا کرو. پتہ کی لگیا بھی حضور ایک پسند فرما دے نے کہ میرے میرے غلام نے انہاں دا انداز انوکھا تے وکھرا ہونا چاہیے. باقیاں تو انوکھا تے وکھرا. یہودی کی کرتے ہیں پچھا وڈیاں وڈیاں رکھتے سن، داڑیاں کٹاندے سن. میرے پاک نبی نے کی فرمایا؟ فرمایا تسی مچھاں کٹاؤ تے داڑیاں. یہ ہن میں دو حدیثاں تواڈے جلدی روایت دوسرے دو سنائیاں نے. اپنے کو پوچھنا تسی اپنے آپ، میں اپنے کو پوچھنا تسی اپنے آپ کو پوچھنا ہے کہ اسی یہ سونے نبی کے حکم دے عمل کر رہے ہیں یا یہودیاں دے حکم دے گل کر رہے ہیں؟ میری گل نہیں، میری گل ہے تو شکری میں پکڑ لو میں مجرم ہوں. میں تواڈے سامنے تواڈے سونے نبی دا جدا میں اور تسی کلمہ پڑھنا وہ دا فرمان رکھا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا یہودی، میں پھر پڑھتا پھر یہودی کی کرتے ہیں بغیر ٹوپی تو پگ بنتے ہیں. تسی ٹوپی پا کے اتنے پگ بنیا کرو جنہوں اسی امامہ شریف کہتے ہیں. پتہ لگے کہ انہوں کی مخالفت ہو جائے. پھر فرمایا وہ وڈیاں وڈیاں مچھاں رکھتے ہیں داڑھی کوئی نہیں رکھتے. فرمایا تسی داڑھی بتاؤ تے مچھاں کٹاؤ. پتہ لگیا کہ جڑا بندہ داڑھی کٹاوے مچھاں وڈیاں وڈیاں رکھے تے بغیر ٹوپی تو پگ بننے یہ یہودیاں والا کام کرتا ہے، نبی دے غلاماں والا نہیں کرتا. اج تسی جدو جاؤ لنگر کھا کے جدو بستر سے سون لگیا ہے تو اس تو پہلے جب شیشہ ویکھیا ہے تو شیشہ جھوٹ نہیں بولنا ہوتا. شیشہ اور شیشہ نہیں ٹائم کافی ہو گیا کہ کیوں جی 12 بجے جب 12 بجے کے بندے ویسے 12 بجے تے وہ بھی سننی شیشہ چلو کاری سب کہہ رہے ہیں سنا. وہ بندہ ہے جناب پیو مر گیا تو منڈے کی عمر تھی اس وقت 30 سال، پیو کی عمر تھی 60 سال. عمومی طور پہ اکثر بچے کے نقش نین سورت شکلت ماں باپ نے ملتی ویسے وہ جدو